السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو کوئی تم میں سے اللہ کے اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی تو ہم اس کو اس کے نیک اعمال کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عمدہ روزی تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم پرہیزگار ہو تو نامحرم مرد سے بات کرنے میں نرمی نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرنے لگے، اور دستور کے موافق بات کرو اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور اسی طرح زینت دکھاتی نہ پھرو جس طرح اگلی جاہلیت کے زمانے میں دکھاتی تھیں، اور نماز پڑھتی رہو، زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ اے نبی کے اہل بیت، بلا شبہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کا میل کچیل دور کرے اور تمہیں بالکل پاک و صاف کر دے، اور تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور جو حکمت کی باتیں سنائی جاتی ہیں انہیں یاد رکھو، بے شک اللہ باریک بین اور باخبر ہے۔ پہلا رکوع مکمل ہوا۔ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور سچے مرد اور سچی عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، بلا شبہ ان کے لیے اللہ نے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اور کسی ایماندار مرد اور ایماندار عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا حکم دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ کھلی گمراہی میں پڑا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جبکہ تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر، اور تم اپنے دل میں وہ بات پوشیدہ رکھتے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تم لوگوں کے طعنے سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ ہی اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔ پھر جب زید نے اس سے معاملہ پورا کر دیا، یعنی طلاق دے دی، تو ہم نے تم سے اس کا نکاح کر دیا تاکہ مسلمانوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کچھ تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے معاملہ پورا کر دیں یعنی طلاق دے دیں، اور اللہ کا یہ حکم تو ہونے والا ہی تھا۔ اور پیغمبر پر اس کام میں کچھ مذائقہ نہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کیا ہے، اور جو پیغمبر پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کا حکم تو پہلے سے تجویز کیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سب پیغمبر ایسے تھے جو اللہ کے پیغاموں کو جوں کہ تم لوگوں تک پہنچاتے اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے تھے اور اس کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے تھے۔ اللہ حساب لینے والا کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دوسرا رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، اللہ کو خوب کثرت سے یاد کیا کرو اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو، وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اور جس روز وہ اللہ سے ملیں گے تو ان کا تحفہ سلام ہوگا، اور اللہ نے ان کے لیے عمدہ صلہ تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور سب کو اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور روشن چراغ بنایا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانو، اور ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس کا خیال نہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی کا ساز کافی ہے۔ اے ایمان والو، جب تم ایمان والی عورتوں سے نکاح کر کے پھر ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے طلاق کے سبب سے ان پر کچھ عدت واجب نہیں،
کہ اس کا شمار کرو، تو ان کو کچھ مال و متا دے دو اور خوبی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی وہ بیویاں حلال کر دی ہیں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں، اور آپ کی لونڈیاں جو اللہ نے آپ کو مال غنیمت میں دلوائی ہیں، اور آپ کے چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئی ہیں، سب حلال ہیں۔ اور کوئی ایماندار عورت اگر وہ اپنے کو پیغمبر کو بخش دے، یعنی بغیر مہر کے نکاح میں آنا چاہے، بشرطے کہ پیغمبر بھی اس سے نکاح کرنا چاہیں، تو وہ بھی حلال ہے۔ یہ اجازت صرف خاص آپ کے لیے ہے، سب مسلمانوں کے لیے نہیں۔ بلا شبہ ہم کو معلوم ہے جو کچھ ہم نے ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ٹھہرا دیا ہے، یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ پر کسی طرح کی تنگی نہ رہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور آپ کو یہ بھی اختیار ہے کہ جس بیوی کو چاہو دور رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو، اور جس کو تم نے دور کر دیا ہے اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کر لو تو آپ کے لیے کچھ مذائقہ نہیں۔ یہ اجازت اس لیے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور جو کچھ آپ کرتے ہو ان کو دو، اس سے لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ آپ دو یہ لے کر سب خوش رہیں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سوا اور عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں، یعنی جن عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت آپ کو دی گئی ہے ان کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں، اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کی جگہ اور بیویاں کر لو، خواہ ان کا حسن آپ کو کیسا ہی اچھا لگے، مگر وہ جو آپ کے ہاتھ کا مال ہے یعنی لونڈیوں کے بارے میں آپ کو اختیار ہے، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اے ایمان والو، پیغمبر کے گھروں میں بغیر بلائے مت جایا کرو، مگر یہ کہ تمہیں کھانے کے لیے اجازت دی جائے، اس طرح کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو، یہ بات پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے اور وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں، اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے رہ کر مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہیں یہ سزاوار نہیں کہ رسول اللہ کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے ان کے بعد کبھی نکاح کرو، بلا شبہ یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ تو یاد رکھو اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں سے پردہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے اور نہ بھائیوں سے اور نہ اپنے بھتیجوں سے اور نہ اپنے بھانجوں سے اور نہ اپنی عورتوں سے اور نہ اپنی لونڈیوں سے۔ اے پیغمبر کی بیویوں، اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ بے شک اللہ اور فرشتے پیغمبر پر رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی پیغمبر پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو تکلیف دیتے ہیں تو بے شک وہ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں۔ چوتھا رکوع مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلیں تو اپنی چادریں اپنے سروں پر سے نیچے لٹکا لیا کریں، یہ امر ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگا، تو ان کو تکلیف نہ دی جائے گی، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روک ہے اور جو مدینے میں بری بری خبریں اڑایا کرتی ہیں اپنی حرکتوں سے باز نہ آئیں گے تو ہم تم کو ان پر مسلط کر دیں گے، پھر یہ لوگ تمہارے پاس مدینے میں بہت کم رہنے پائیں گے، اور وہ بھی پھٹکارے ہوئے جہاں پائے جائیں گے پکڑے جائیں گے اور مار ڈالے جائیں گے۔ جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ان میں بھی اللہ کا یہی دستور رہا ہے، اور اللہ کے دستور میں تم کسی طرح کی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں وہ نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ جس دن ان کے چہرے دوزخ کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے
تو وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور اس کے رسول کا حکم مانتے، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کا کہنا مانا تو انہوں نے ہم کو راستے سے گمراہ کر دیا، اے ہمارے پروردگار ان کو دردناک عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ 5واں رکوع مکمل ہوا۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی تو اللہ نے موسیٰ کو بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے معزز تھے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو، اللہ اس کے صلے میں تمہارے اعمال سنوار دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو یقیناً وہ بڑی کامیابی پائے گا۔ بلا شبہ ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بلا شبہ وہ ظالم اور جاہل ہے، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے، اور اللہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اب یہاں سے سورۃ سبا کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہے، اس کے ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو اس میں سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس پر چڑھتا ہے، سب اس کو معلوم ہے، اور وہ مہربان اور بخشنے والا ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم پر قیامت کی گھڑی نہیں آئے گی۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیوں نہیں آئے گی، میرے پروردگار کی قسم وہ تم پر ضرور آئے گی، وہ پروردگار غیب کا جاننے والا ہے اور ذرا بھر چیز بھی اس سے پوشیدہ نہیں، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی نہیں مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو بدلہ دے، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور عمدہ روزی ہے۔ اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے بارے میں کوشش کی کہ ہمیں ہرا دیں، ان کے لیے سخت درد دینے والا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں کو آسمانی کتابوں کا علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جو قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے وہ حق ہے، اور وہ اس خدا کا راستہ بتاتا ہے جو غالب اور لائق تعریف ہے۔ اور کافر کہتے ہیں کیا تم کو ایسا آدمی بتائیں جو تم کو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم مر کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو قیامت کے دن ضرور تم نئے سرے سے پیدا ہوگے۔ یا تو اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا اسے جنون ہے۔ اللہ فرماتا ہے بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سخت آفت اور پرلے درجے کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ کیا یہ لوگ اس چیز کی طرف نہیں دیکھتے جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، یعنی آسمان اور زمین؟ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، بلا شبہ اس میں ہر بندے کے لیے بڑی نشانی ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ 7واں رکوع مکمل ہوا۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے بزرگی بخشی تھی، ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ تسبیح پڑھو، اور پرندوں کو بھی حکم دیا اور ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، اور یہ حکم دیا کہ کشادہ زرہ بناؤ اور کڑیوں کو اندازے سے جوڑو، اور تم سب لوگ نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو بلا شبہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس ہوا کی صبح کی منزل 1 مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کی ہوتی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ اور جنوں میں بعض ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جن سلیمان کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، یعنی بڑی بڑی عمارتیں اور مجسمے اور لگن جیسے بڑے تالاب اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی تھیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ پھر جب ہم نے ان کے لیے موت کا حکم صادر کر دیا تو جنوں کو کسی چیز سے ان کا مرنا معلوم نہ ہوا مگر گھن کے کیڑے سے جو ان کے عصا کو کھاتا رہا۔ پھر جب سلیمان گر پڑے تب جنوں کو معلوم ہوا اور کہنے لگے کہ اگر وہ غیب جانتے ہو تو ہرگز ذلیل کرنے والے عذاب میں مبتلا نہ رہتے۔ بلا شبہ سبا والوں کے لیے ان کی بستی میں ہماری قدرت کی ایک نشانی تھی، یعنی 2 باغ تھے دائیں اور بائیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا کہ اپنے پروردگار کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو کہ رہنے کو عمدہ شہر ہے اور بخشنے والا پروردگار۔ تو انہوں نے ہمارے حکم سے اعراض کیا، ہم نے ان پر سخت سیلاب بھیج دیا
اور ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ایسے دو باغ دیے جنہیں بدمزہ میوے تھے، اور جھاؤ کے درخت اور خضر خلیل بیری کے درخت۔ یہ ہم نے ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکروں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے اور بستیوں کے درمیان جن میں برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کر رکھے تھے جو سامنے نظر آتے تھے، اور ہم نے ان میں آمد رفت کا اندازہ مقرر کر دیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ ان میں رات اور دن بے خوف و خطر چلا کرو، تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے سفر دراز کر دے۔ اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں نیست و نابود کر کے ان کے افسانے بنا دیے، اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا۔ بے شک اس قصے میں ہر صابر و شاکر کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور بلا شبہ شیطان نے ان کے بارے میں اپنا خیال سچ کر دکھایا کہ وہ اس کے پیچھے چل پڑے، مگر ایمان والوں کا گروہ شیطان کے پیچھے نہیں گیا، اور اس کا ان پر کچھ زور نہ تھا، مگر ہمارا مقصود یہ تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان لوگوں سے ممتاز کر دیں جو اس کے بارے میں شک میں ہیں، اور اے پیغمبر، آپ کا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے۔ 8واں رکوع مکمل ہوا۔ ان سے کہہ دو کہ جن کو تم اللہ کے سوا معبود خیال کرتے ہو ان کو بلاؤ، وہ آسمانوں اور زمین میں ذرا بھر چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، اور نہ ان میں ان کی شرکت ہے، اور نہ ان میں سے اللہ کا کوئی مددگار ہے، اور اللہ کے پاس کسی کے لیے سفارش فائدہ نہ دے گی مگر اس کے لیے جس کے بارے میں وہ اجازت بخشے، یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے تو آپس میں پوچھتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حق فرمایا اور وہ بلند و بزرگ ہے۔ اے پیغمبر، ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، کہو کہ اللہ، اور ہم یا تم یا تو سیدھے راستے پر ہیں یا کھلی گمراہی میں۔ ان سے کہہ دو نہ ہمارے گناہوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور نہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ ان سے کہہ دو کہ ہمارا پروردگار ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے گا، اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ان سے کہو کہ مجھے ان چیزوں کو دکھا دو جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا کر اس کے ساتھ ملا رکھا ہے، ہرگز کوئی اس کا شریک نہیں، بلکہ وہی اللہ اکیلا غالب اور حکمت والا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ تم سے ایک دن کا وعدہ ہے جس سے نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکو گے اور نہ آگے بڑھ سکو گے۔ 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے رو رو کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کافر کہتے ہیں کہ ہم نہ تو اس قرآن کو مانیں گے اور نہ ان کتابوں کو جو ان سے پہلے کی ہیں، اور کاش تم ان ظالموں کو اس وقت دیکھو گے جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوں گے۔ جو لوگ کمزور سمجھے جاتے تھے وہ سرکشوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور مومن ہو جاتے۔ سرکش لوگ کمزوروں سے کہیں گے کہ ہم نے تم کو ہدایت سے روکا تھا جبکہ وہ تمہارے پاس آ چکی تھی، ہرگز نہیں، بلکہ تم ہی گنہگار تھے۔ اور کمزور لوگ سرکشوں سے کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تمہارے رات دن کے مکر و فریب نے ہمیں روکا تھا جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ کا انکار کریں اور اس کے شریک ٹھہرائیں، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو دل میں پشیمان ہوں گے، اور ہم کافروں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال دیں گے، وہ انہیں اسی کے موافق سزا دی جائے گی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ جو چیز تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں، اور کہنے لگے کہ ہم بہت سا مال اور اولاد رکھتے ہیں اور ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ 10واں رکوع مکمل ہوا۔ اور تمہارا مال اور تمہاری اولاد ایسی چیز نہیں جو تم کو درجے میں ہمارا مقرب بنا دے۔ ہاں، ہمارا مقرب وہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، بس ایسے ہی لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب دگنا بدلہ ملے گا۔ وہ بالا خانوں میں بے خوف بیٹھے ہوں گے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں ہرا دیں وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے
جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور تم جو کچھ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو وہ تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر وہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ کیا یہ لوگ تم کو پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، نہ یہ بلکہ یہ لوگ جنوں کو پوجا کرتے تھے، یہ اکثر انہی کو مانتے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ آج تم میں سے کوئی کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اور ہم ظالموں سے کہیں گے کہ آگ کے عذاب کا مزہ چکھو جس کو تم جھوٹ سمجھتے تھے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جو چاہتا ہے کہ جن چیزوں کو تمہارے باپ دادا پوجا کرتے تھے ان سے تم کو روک دے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن محض جھوٹ ہے جو اپنی طرف سے بنا لیا گیا ہے، اور کافروں کے پاس جب حق آیا تو اس کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور ہم نے نہ تو ان مشرکوں کو کتابیں دیں جن کو یہ پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا، اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا تھا یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے، تو انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو دیکھو میرا عذاب ان پر کیسا سخت ہوا۔ 11واں رکوع مکمل ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے دو ایک کھڑے ہو جاؤ، یا پھر غور کرو کہ تمہارے پاس اس رفیق کو کچھ بھی جنون نہیں، وہ تو تم کو ایک سخت عذاب آنے سے پہلے ڈرانے والے ہیں۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں نے تم سے کچھ صلہ مانگا ہو تو وہ تم ہی کو مبارک، میرا صلہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ میرا پروردگار حق اتارتا ہے، وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ حق آ پہنچا اور باطل برباد ہو گیا، اور وہ نہ پہلی بار پیدا کرے اور نہ دوبارہ پیدا کرے۔ اور ان سے کہہ دو کہ اگر میں گمراہ ہوں تو میری گمراہی کا نقصان مجھی کو ہے، اور اگر ہدایت پر ہوں تو یہ اس کے سبب سے جو میرا پروردگار میری طرف وہی بھیجتا ہے، بے شک وہ سننے والا اور اپنے بندوں سے قریب ہے۔ اور اے پیغمبر، کاش تم ان کو اس وقت دیکھو گے جب وہ گھبرائیں گے تو عذاب سے بچ نہ سکیں گے، اور نزدیک ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، اور کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، اور اب اتنی دور سے ایمان تک ان کی پہنچ کہاں ہو سکتی ہے، اور پہلے تو اس سے انکار کرتے رہے اور بغیر دیکھے دور ہی سے گمان کے تیر چلاتے رہے، اور اب ان میں اور ان چیزوں میں جن کی خواہش کرتے ہیں آڑ کھڑی کر دی گئی، جیسا کہ پہلے ان کے ہم مشرب لوگوں کے ساتھ کیا گیا۔ وہ بھی شک میں پڑے تھے جس نے ان کو الجھن میں ڈال رکھا تھا۔ 12واں رکوع مکمل ہوا۔ اب یہاں سے سورہ فاتر کا آغاز ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور فرشتوں کو خاصد بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار پر ہیں۔ وہ پیدائش میں جس قدر چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو اپنی رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کو بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کرے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ لوگو، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں ان کو یاد کرو، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق اور رازق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دے سکے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم کہاں الٹے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی پیغمبر جھٹلائے گئے ہیں، اور سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو تم کو دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ وہ شیطان فریب دینے والا تمہیں فریب دے۔ بلا شبہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیرووں کے گروہ کو اپنی طرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخی ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ 13واں رکوع مکمل ہوا۔ بھلا جس شخص کو اس کے برے اعمال آراستہ کر کے دکھائے جائیں اور وہ ان کو عمدہ سمجھنے لگے، کیا وہ ایماندار آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اے پیغمبر، ان بدبختوں پر افسوس کر کے اپنی جان نہ جاتی رہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ اسے جانتا ہے۔
اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح قیامت میں آدمیوں کا جی اٹھنا ہے۔ جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو یاد رکھے کہ سب عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور نیک کام اس کو بلند کرتا ہے۔ اور جو لوگ دین کے خلاف بری تدبیریں کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور ان کی تدبیریں بیکار ہو جائیں گی۔ اور اللہ ہی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے، مگر یہ سب کچھ اس کے علم سے ہوتا ہے۔ اور نہ کسی غم اور نہ کسی عمر والے کی عمر زیادہ کی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر کم کی جاتی ہے، مگر سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بلا شبہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور دو دریا برابر نہیں ہیں، بلکہ ایک میٹھا پیاز بجھانے والا ہے جس کا پینا بھی آسان ہے، اور یہ دوسرا کھاری کڑوا۔ اور تم ہر ایک دریا سے مچھلیاں نکال کر ان کا تازہ گوشت کھاتے ہو، اور زیور یعنی موتی نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دریا میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں، تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے۔ اور اللہ کے سوا جن معبودوں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں۔ اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات نہ مانے، اور قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے۔ اور اے مخاطب، تجھ کو خدائے باخبر کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا۔ 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ اور کوئی شخص کسی دوسرے گناہوں کا بوجھ دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اگر کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ اٹھانے کو کسی کو بلائے تو وہ اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کا خرابت دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر، تم ایسے لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے تو اپنے ہی لیے پاک ہوتا ہے، اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ تاریکی اور روشنی، اور نہ چھاؤں اور دھوپ، اور نہ زندے اور مردے برابر ہو سکتے ہیں۔ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو خبروں میں مدفون ہیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ بے شک ہم نے آپ کو دین حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا دیں جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں تو وہ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس کے پیغمبر کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے کافروں کو پکڑ لیا تو دیکھو میرا عذاب کیسا سخت ہوا۔ 15واں رکوع مکمل ہوا۔ اے مخاطب، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے مختلف رنگوں کے میوے پیدا کیے، اور اسی طرح پہاڑوں کے بھی مختلف حصے ہیں، بعض سفید اور بعض سرخ، ان کے بھی رنگ مختلف ہیں، اور بعض بہت گہرے سیاہ، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چارپائیوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ بے شک اللہ سے تو اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، بے شک اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ظاہر اور پوشیدہ طور پر، اور وہ ایسی تجارت کے فائدے کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی، تاکہ اللہ ان کو ان کی اجرتیں پوری پوری دے اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے۔ بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے برحق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہیں۔ بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کے حالات کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث ٹھہرایا جن کو اپنے بندوں میں سے برگزیدہ کیا، تو کچھ ان میں اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں
اور کچھ متوسط درجے کے ہیں، اور کچھ اللہ کے حکم سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ یہی بڑی بزرگی ہے۔ ان لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں، جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا، اور اس وقت وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے گھر میں لا اتارا، جہاں ہم کو نہ رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تکان ہی ہوگی۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ کافر ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، وہاں ان کو نہ موت آئے گی کہ مر جائیں، اور نہ اس کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس دوزخ میں چلائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دوزخ سے نکال دے، ہم نیک عمل کیا کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ ہم ان کو جواب دیں گے کہ ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی تو آیا تھا، اب عذاب کے مزے چکو، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ 16واں رکوع مکمل ہوا۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔ بنایا تو جس نے کفر کیا، اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے نزدیک ناراضی ہی بڑھنے کا سبب ہوتا ہے، اور کافروں کے لیے ان کا کفر نقصان ہی زیادہ کرتا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو؟ مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین سے کون سی چیز پیدا کی، یا بتاؤ کہ آسمانوں میں ان کی شرکت ہے، یا ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس کی وہ صنعت رکھتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، بلکہ ظالم جو ایک دوسرے کو وعدہ دیتے ہیں وہ محض دھوکہ ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ٹل نہ جائیں، اور اگر بالفرض ٹل جائیں تو اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں جو ان کو تھام سکے۔ بلا شبہ وہ بردبار اور بخشنے والا ہے۔ اور یہ کفار قریش بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو یہ ضرور ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تو اس سے ان کو نفرت ہی بڑھی، اور انہوں نے ملک میں غرور کرنا اور بری بری تدبیریں کرنا اختیار کیا، اور بری تدبیر کا وبال اس کے کرنے والے ہی پر پڑتا ہے۔ تو کیا یہ لوگ اگلے لوگوں کی روش ہی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور تم اللہ کے دستور میں ہرگز تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم اللہ کے دستور کو ہرگز ٹلتا ہوا نہ دیکھو گے۔ اور کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، حالانکہ وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی اس کو عاجز کر سکے، بلا شبہ وہ علم والا اور قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا بھی نہ چھوڑے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑنے لگے تو روئے زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا بھی نہ چھوڑے، لیکن وہ ان کو ایک مقررہ وقت تک ڈھیل دے رہا ہے۔ جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ یہاں سے سورہ یاسین کا آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ پیغمبروں میں سے ہو اور سیدھے راستے پر ہو۔ یہ قرآن اللہ غالب اور مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈراؤ جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، تو یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں پر اللہ کی بات ثابت ہو چکی ہے تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھے ہیں، بس وہ ٹھوڑیوں تک پھنسے ہوئے ہیں اور ان کے سر اوپر کو نکل رہے ہیں، اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی، پھر ان کو اوپر سے ڈھانک دیا تو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں کہ آپ ان کو عذاب الہی سے ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اس شخص کو ڈرا سکتے ہو جو نصیحت پر چلے اور بغیر دیکھے خدا رحمان سے ڈرے، تو اس کو بخشش اور عمدہ بدلے کی خوشخبری سنا دو۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو اعمال وہ آگے بھیج چکے اور جو نشان پیچھے چھوڑ گئے
سب کو ہم لکھتے ہیں اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے۔ 18واں رکوع مکمل ہوا۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس کئی پیغمبر آئے، یعنی جب ہم نے ان کے پاس 2 پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے پیغمبر سے دونوں کو قوت دی تو انہوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو اور خدا رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ پیغمبروں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آؤ گے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ پیغمبروں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو کہ تم کو نصیحت کی گئی، بلکہ تم حد سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور شہر کے اس کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم کے لوگوں، پیغمبروں کی راہ پر چلو اور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ خود سیدھے راستے پر ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔